السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں بہت تکلیف دہ ٹاپک، جس پر میں بار بار بات کرتی ہوں اور بار بار کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی عزتوں کو کسی طرح سے محفوظ بنایا جا سکے. ان کے اندر اتنا شعور ہو، ان کو اتنا احساس ہو، اتنا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صنف نازک ضرور بنایا ہے، لیکن اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی کمزوری کے آگے کمزور پڑ جائیں اور بعد میں اس کا خمیازہ یا تو زندگی ختم ہو جائے اس طرح سے بھگتنا پڑے، یا پھر زندگی اذیت ناک ہو جائے اس طرح سے بھگتنا پڑے. ایک اور واقعہ، بڑا تکلیف دہ واقعہ سامنے آیا ہے، جس کے جو مندرجات سامنے آ رہے ہیں یا جس کی ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی وحشت ناک ڈیٹیلز ہیں. لاہور کا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، وہاں پر ایک لڑکی کی 23 سال کی لڑکی کی اس کی لاش ملی ہے. جب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی ہے تو اس میں 2 لڑکے دیکھے ہیں، وہ اٹھا کر اس بچی کو لے کر جا رہے ہیں، اس لڑکی کو لے کر جا رہے ہیں. اس کے ذریعے پولیس نے ایک ملزم جس کا نام اسامہ ہے اس کو گرفتار کیا ہے. ایک اور جو اسی فوٹیج میں تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک اور ملزم ہے جو 3 لوگ تھے. یہ تو لیٹ سی کہ وہ تیسرا بھی کب، دوسرا اور تیسرا کب وہ سامنے آتا ہے، کب وہ پولیس کی گرفت میں آتا ہے. بٹ بیک گراؤنڈر میں جو اسٹوری مل رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اسٹوری کچھ یوں مل رہی ہے کہ اسامہ نے پولیس کو بتایا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ گجرات سے لاہور آئی تھی ابارشن کے لیے، اور اپنے گھر سے 1,20,000 روپے لے کر آئی تھی. جس جگہ پر اس کو لے کر گئے ابارشن کے لیے وہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ، اس کی جو بھی کچھ میڈیکل ٹرمز تھیں وہ اس طرح سے نہیں ہو پائیں کہ اس کو کسی اور ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے. لیکن اس لڑکی کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی، وہ بچی راستے میں ہی مر گئی. دس از ٹو مچ ڈینجرس، بہت پینفل، بہت تکلیف کی بات. جب اس کے والد سے بات کی ہے، اس کے والد نے بتایا کہ وہ مزدور ہے. بچی گھر سے یہ بتا کر گئی ہے کہ جی اس کی ڈگری لاہور میں ایجوکیشن پوری ہو چکی ہے، ڈگری کے لیے اس کو فی جمع کروانی ہے، فی جمع کروا کر پھر وہ ڈگری لے کر آ سکتی ہے. تو وہ والد جس نے جوڑ کر، ایک مزدور آدمی جوڑ کر اس نے پیسے جمع کیے، وہ پیسے اپنی بیٹی کو دیے اور اب وہ اپنی بیٹی کی لاش وصول کرے گا. یہ بہت تکلیف کی بات ہے. ابھی اس کے مزید پرسپیکٹیوز اس کے آنا باقی ہیں. اس اسٹوری میں کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ 2-3 جو لڑکے ہیں اسامہ بشمول باقی 2 لوگ وہی ان ساری کارروائیوں میں، ان ساری چیزوں میں ملوث ہیں، یا وہ اس بچی کی، اس لڑکی کی، مریم غالباً اس کا نام ہے، اس کی ہیلپ کر رہے تھے. یہ کیا اسٹوری ہے. بٹ میں تمام بچیوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، بار بار انہیں یہ کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اگر ہمارا معاشرہ، اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ہم آزاد خیال ہو رہے ہیں، تو خدا کے لیے جو ہماری معاشرتی اقدار ہے، جو ہر چیز کی اولاد ہوتی ہے، اتنی قیمتی ہوتی ہے، وہ آپ کی جائز اولاد، آپ کی شادی کے بعد کی اولاد، آپ کے والدین کی نالج میں ہوتے ہوئے اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ سارے جو واقعات ہوتے ہیں کہ آپ پہلے ایک گناہ کریں، پھر اس ایک گناہ کو چھپانے کے لیے آپ دوسرا گناہ کریں. دوسرا گناہ یعنی آپ کسی کی زندگی لے لیں، معصوم کسی بچے کی زندگی لینے کی کوشش کریں، اور اس زندگی کو لیتے لیتے تیسرا گناہ کہ آپ اپنی زندگی خود، اپنی جان آپ خود لے لیں. کیونکہ جو شخص، ٹھیک ہے کہ کسی بھی میڈیکل پرابلمس کی وجہ سے، میڈیکل ایشوز کی وجہ سے، یا میڈیکل ٹریٹمنٹ اس طرح سے ہوئی نہیں کہ اس بچی کی، لڑکی کی جان چلی گئی، بٹ آپ اس پروسیس تک تو خود پہنچے، آپ اس پروسیس تک پہنچے کہ آپ کو پھر یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ لینی پڑی اور اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے آپ کی جان چلی گئی. کتنے سارے واقعات ہمارے پاس آ چکے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جو کراچی والے ہیں شاید ان لوگوں کو زیادہ یاد ہو، ابھی 1-1.25 سال پہلے 2019 کی بات ہے، یہ رباب ماڈل، اس کا بھی ایگزیکٹلی سیم یہی کیس تھا کہ وہ اپنے گھر سے گئی تھی، اپنے گھر والے کو کہہ کے گئی تھی کہ پارٹی کے لیے جا رہی ہے، اور وہاں پر جا کر وہ اسقاط حمل کے لیے گئی تھی، ابارشن کے لیے. پھر اس کی وہاں پر حالت بگڑ گئی تھی، طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. گھر والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، گھر کو چلانے والی وہ لڑکی تھی. کئی دنوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ جی وہ ابارشن کے لیے گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو گھر والے جو پہلے اتنا زیادہ پریشر کر رہے تھے بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے، انہوں نے پھر اس کیس کو آگے پرسو نہیں کیا. وہ لڑکا جو اس کے ساتھ تھا پھر وہ اسلام آباد بھاگ گیا. اس کے بعد پھر آگے وہ کیس سمجھ لیجئے کہ بالکل ہی غائب ہو گیا. اس کے بعد آگے اس پہ کچھ ہوا ہی نہیں.
بٹ میری تمام لڑکیوں سے, تمام لوگوں سے گزارش ہے, دیکھیں چھوڑیے دنیا کیا کہے گی, ماں باپ کی عزت, بلا 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 اینڈ آل, آپ کی اپنی بھی تو سیلف رسپیکٹ کوئی چیز ہے, آپ کی اپنی زندگی بھی تو کوئی چیز ہے. کوئی بھی شخص کیسے کسی خاتون کا استعمال کر سکتا ہے کنسنٹ کے ساتھ؟ obviously جب یہ پیار محبت عشق والی داستانیں ہوتی ہیں تو اس میں لڑکا اور لڑکی کی باہمی رضامندی ہوتی ہے, لیکن لڑکیاں ذرا کچھ ہوش کے ناخن تو لیں, کچھ تو ہوش کے ناخن لیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہی ہے, اگر کسی نے آپ کے ساتھ ریلیشن رکھنا ہی ہے, تو بھائی وہ لائف ٹائم کا ریلیشن بنا لے, شادی کر لے گھر والوں کے کنسنٹ کے ساتھ, اور اگر گھر والوں کو نہیں بھی بتانا تب بھی شادی کر لیں, ایک نکاح کر لیں, نکاح کے بعد جو بھی چیز شریعت حق حلال ساری چیزیں, زندگی کو اس طرح سے گزاریں. کیا ضرورت ہے گناہ کرنے کی, کیا ضرورت ہے گند میں پڑنے کی, یا پھر کون سا ایسا ماحول, کیا ایسی بدترین چیزیں. کیونکہ دیکھیں ہر کوئی جب ہم یہ بات کرنا شروع ہوتے ہیں تو ہر کوئی ادھر سے ادھر الزامات لگانا شروع ہو جاتا ہے. جی ماحول اتنا ننگا ہو چکا ہے, میڈیا نے اتنا برباد کر دیا ہے, ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے, پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں, آج آپ کے پاس ایکسیس ہے, موبائل فون آپ کے ہر بچے کے ہاتھ میں ہے. تو پہلے وی سی آر پر لوگ فلمیں لگا کے دیکھا کرتے تھے, پہلے ڈی وی ڈیز ملا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب ایڈوانس ہو گیا ہے, اب بہت زیادہ ایکسیس ہاتھ میں آ گیا ہے, لیکن پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. بٹ تربیت آپ کے گھر سے ہوتی ہے. آپ جو بھی لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں, خدا کے لیے اپنے گھر کا ماحول دیکھیں. کیا آپ کے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اپنے باپ کا چہرہ دیکھیں. کیا آپ کے باپ نے, آپ کی ماں نے اس لیے آپ کو پیدا کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا گیا گزرا کر دیں کہ آپ اپنی عزت اٹھا کے کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیں؟ خدا کے لیے بہنوں سے, بیٹیوں سے, لڑکیوں سے, سب سے میری گزارش ہے, اللہ کے واسطے اپنے بارے میں, اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچنا شروع کیجئے. محبت, عاشقی, یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ ایک نکاح ہو جائے, شادی ہو جائے ماں باپ کی رضامندی سے, یا ٹھیک ہے ماں باپ کی رضامندی سے بھی نہیں, اگر آپ نے خود کسی کو پسند کیا, اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ نکاح معاف کیجیے گا, محبت, عشق اور یہ سارے مدارج اس وقت طے ہوتے ہیں. لیکن گلی محلوں کے موبائل فون سے شروع ہونے والے اور یہ ابارشن تک جانے والے جو رشتے ہوتے ہیں, یہ خدا کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی عزت کو دیکھیں, اپنی سیلف رسپیکٹ کو پہچانیں. کیا آپ اتنی 2 ٹکے کی چیز ہے کوئی لڑکی کہ اس کو کوئی بھی استعمال کر لے, اور صرف پیار محبت کے لالچ میں, یا پیار محبت کا جو ہے وہ دھوکہ دے کر کسی بھی لڑکی کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے؟ کیا لڑکیاں, کیا بچیاں اتنی گئی گزری ہیں؟ خدا کے لیے تمام ماؤں سے میری گزارش ہے کہ جو ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹا تم نے دوسرے گھر جانا ہے, بیٹا تم نے یہ کرنا ہے, بیٹا تم نے وہ کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی بچی کو سیلف کانفیڈنس دیں. اس کو بتائیں کہ جو بھی ہو وہ تم ہو, جو بھی عزت ہے وہ تمہاری ہے. جب اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس آئے گا, اس کے اندر جب اپنے لیے اعتماد آئے گا, تو وہ کسی کو اتنا اسپیس نہیں دے سکے گی اپنی لائف میں. اس کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہوگا, ورنہ میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس مسئلہ ہی ہے یہ, ہم لڑکی کو سکھانا یہ شروع کرتے ہیں دوسرے گھر جانا ہے, بیٹا تم نے شادی کرنی ہے, شوہر کی خدمت کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری چیز ہے, شوہر کی خدمت کرنی ہے, میرے نزدیک تو کرنی ہے, میں تو کرتی ہوں, میں تو چاہتی ہوں کہ لڑکیاں کریں. ایک محبت کے رشتے میں لڑکے لڑکیاں آپس میں, شوہر بیوی, وہ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمتیں بھی کرتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کو یہ بھی بتائیں کہ اس کی عزت, اس کی حفاظت, اور وہ خود کتنی پریشیس ہے, وہ خود کتنی قیمتی ہے, اور قیمتی چیزیں ایسے ہی اٹھا کر کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دی جاتی. کسی بھی 2 پیار محبت کے جملوں پر, یا 2-4 فون کالز پر, یا اچھے میسیجز پر, یا 200-300 روپے کے موبائل لوڈ پر کسی کو اپنی عزت اٹھا کے ہاتھ میں نہیں دے دی جاتی. اس کے نتائج اتنے شدید ہوتے ہیں, دنیا تو برباد ہی برباد, آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اللہ کے واسطے کسی کو بھی میرا یہ میسج ملے, میری یہ ویڈیو ملے, پلیز کوشش کریں کہ اس کو آگے شیئر کریں. اگر شیئر نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ میری اس بات کو تو شیئر کریں کہ لڑکیوں کو خود اعتمادی پلیز ان کے اندر پیدا کریں. ان کو بتائیں کہ وہ خود کتنی قیمتی ہیں. ضرورت نہیں ہے ان کو کہ وہ اس بات کو پورا کرنے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے آگے جا کے شادی ہونی ہے تو عشق محبت کرو. زندگی کا مقصد ہی صرف یہ نہیں ہے, زندگی کے مزید بھی مقاصد ہیں جس میں لڑکیاں آگے جا سکتی ہیں, پورے کر سکتی ہیں. خدا را تمام بیٹیوں کو بچائیں. تمام ماؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے اندر یہ جذبہ ڈالیں کہ وہ خود کتنی قیمتی ہیں. تھینک یو.